السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 19 سے ہے، جس کا عنوان ہے ڈرگ ایبیوز ان دا یوتھ آف پاکستان، مطلب پاکستان کے نوجوان نسل میں منشیات کا استعمال۔ جس طرح کہ اس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے، اس سبق میں ہم منشیات کے استعمال کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں منشیات کا ایک رجحان جو پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے۔ اب ریڈنگ کی طرف جاتے ہیں۔ Reading. It is a grim reality that the abuse of drug is on the rise in the youth of Pakistan. ایک سنجیدہ حقیقت ہے کہ منشیات کا استعمال پاکستان کے نوجوان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ Every year 40,000 new users of drug are added to the list of drug addicts, making Pakistan one of the most drug affected countries in the world. ہر سال منشیات کے عادی لوگوں کی فہرست میں 40,000 نئے عادی شامل ہو رہے ہیں، جو کہ پاکستان کو منشیات سے سب سے زیادہ متاثر ملکوں کے صف میں شامل کرتا ہے۔ The most disturbing fact is that majority of the drug addicts are under the age of 25 and are undergraduate students. سب سے تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ منشیات کے عادیوں کی اکثریت 25 سال سے کم عمر کی ہے اور اکثر انڈر گریجویٹ طالب علم ہیں۔ According to one survey, 1 out of every 10 colleges or university students is ڈرگ ایڈکٹ۔ ایک سروے کے مطابق کالج یا یونیورسٹی کے ہر 10 طالب علموں میں سے ایک نشے کا عادی ہے۔ Some of the most dominant causes of drug abuse in educated youth are academic pressure, over expectations of parents and lack of proper counseling, and easy availability of drugs in educational institutions. تعلیم یافتہ نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے بڑے بڑے وجوہات میں سے چند: تعلیمی دباؤ، والدین کی بے جا توقعات، باقاعدہ مشاورت کی کمی، اور تعلیمی اداروں کے اندر منشیات کی آسانی سے دستیابی ہے۔ As students cross the threshold of college, they experience the new frontiers of freedom. Freedom from the controlled environment of school, freedom from parental guidance, and above all, freedom to move, choose, and participate on their own sweet will in intramural, social, and extracurricular activities of campus. جو ہی طالب علم کالج کے دور میں داخل ہوتے ہیں تو ساتھ ہی وہ آزادی کے نئے دور میں بھی داخل ہوتے ہیں، مثلاً اسکول کے محدود اور سخت ماحول سے آزادی، والدین کی رہنمائی سے آزادی، اور سب سے بڑھ کر گھومنے پھرنے، کالج کی حدود کے اندر ہونے والے نصابی اور غیر نصابی معاشرتی سرگرمیوں میں اپنی مرضی کے مطابق حصے لینے کی آزادی۔ However, along with the excitement of freedom, students may also feel stress and pressure of parental expectations to perform well in studies and to be the best in the chosen field. تاہم آزادی کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ طلباء والدین کی توقعات کے وہ اسباق میں اچھی کارکردگی دکھا کر منتخب کردہ شعبے میں سب سے بہترین بن جاوے کا دباؤ بھی برداشت کرتے ہیں۔ The social pressure of living alone without assistance and support of family and to cope with peer influence، اور ان پر خاندان کے سہارے اور امداد کے بغیر اکیلے رہنے کا معاشرتی دباؤ اور ساتھیوں کا اثرات سے نمٹ لینے کا دباؤ بھی ہوتا ہے۔ Academic pressure when the students are under heavy demands of time and energy to meet academic goals, studying all night if necessary to make the grade and averting failure۔ تعلیمی دباؤ جب طلباء کو زیادہ وقت اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تعلیمی اہداف حاصل کر سکے، اور اگر ضرورت ہو تو انہیں اچھے گریڈز حاصل کرنے اور ناکامی سے بچنے کے لیے ساری رات مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ To get through these pressures, many students seek ways to obtain stress relief۔ اس قسم کے سارے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے طلباء تناؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طریقے تلاش کرتے ہیں۔ But instead of opting for healthy activities like sports or exercising to decompress, some students turn to the use of drugs۔ لیکن تناؤ دور کرنے کے لیے کھیل کود یا ورزش جیسے صحت مند سرگرمی اختیار کرنے کے بجائے کچھ طلباء منشیات کے استعمال کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ Students often find using drugs as an escape or a coping mechanism without being aware of detrimental consequences۔ طلباء اکثر منشیات کی تباہ کن نتائج سے لاعلمی کی وجہ سے انہیں حالات سے فرار یا مسابقتی تکنیک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ The risk of course is that they may sabotage their education or make their lives worse۔ بے شک اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم تباہ کر دیتے ہیں یا اپنی زندگیوں کو اذیت میں ڈال دیتے ہیں۔ Parents are the largest influence of external pressure for their young adult۔ والدین
اپنی بالغ اولاد کے لیے بیرونی دباؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. The level of anxiety that families have about the studies and future goals of their siblings can adversely affect the progress and overall development of children. اپنے بچوں کے مستقبل کے مقاصد اور مطالعے کے بارے میں ان کے خاندانوں کی فکر مندی کی سطح ان کے بچوں کی مجموعی ترقی کی رفتار پر بہت برے اثرات مرتب کرتی ہے. Pressure on developing minds has the potential to affect the nervous system and brain and can place youth at greater risk for abuse of drugs. ذہنوں کے اوپر بڑھتے ہوئے دباؤ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اعصابی نظام اور دماغ کو متاثر کرنے اور یہ نوجوانوں کو منشیات کے خطرے سے دوچار کر سکتا ہے. Parental interference and pressure is therefore one of the most significant external trigger for pressures and can lead to a high risk environment for mental illness and addiction in students. والدین کی طرف سے مداخلت اور دباؤ تناؤ پیدا کرنے کے لیے بیرونی عوامل میں سے ایک اہم عامل ہے اور یہ طلباء میں ذہنی بیماری اور عادی پن پیدا کرنے کے لیے ماحول کے خطرے کو بڑھاتا ہے. But for parents the door swings both ways. لیکن والدین ایک اور طرح سے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. Parents can influence their children through healthy dialogue about risk factors, stress and the dangers of drug use. والدین خطرے کے عوامل اور تناؤ اور منشیات کے خطرات کے بارے میں صحت مندانہ گفتگو کر کے اپنے بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں. As a custodians, parents should wish their children to be successful and not succumb to their demands. ایک نگران کی حیثیت سے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی چاہے اور انہیں اپنے مطالبات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سے اپنے مطالبات نہ منوائیں. Children learn more by what their parents do than what they say, and if they see that their parents cope with pressure in a negative way, it sends a powerful message to their children. بچے اپنے والدین کے قول سے نہیں بلکہ فعل سے زیادہ سیکھتے ہیں، اور اگر بچے دیکھیں کہ ان کے والدین ایک نفی طریقے سے دباؤ سے نمٹ لیتے ہیں، اس سے بچے کو ایک مضبوط پیغام ملتا ہے. The pressure that adults put on themselves both as individuals and parents trickles down to kids. وہ دباؤ جو بڑے عمر کے لوگ بحیثیت فرد یا بحیثیت والدین اپنے اوپر ڈالتے ہیں، یہ ان کے بچوں کی طرف منتقل ہوتا ہے. We must start early to help teens develop a positive self-image and create healthy approaches to dealing with life. ہمیں چاہیے کہ ابتدا ہی سے مثبت خودبینی کو پروان چڑھانے اور زندگی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے صحت مند طرز عمل اپنانے میں اپنے بچوں کی مدد کریں. When students try to alleviate pressure or stress, illegal substances make for a viable option. جب طلباء دباؤ یا تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو غیر قانونی مادے یعنی اشیاء ایک پائیدار آپشن ثابت ہوتے ہیں یا انتخاب ثابت ہوتے ہیں. These illicit drugs are easily and cheaply available everywhere in our country. یہ ناجائز منشیات ہمارے ملک میں ہر جگہ آسانی سے اور سستے داموں میں دستیاب ہوتے ہیں. In addition, in many college and university events, alcohol and drugs are glorified and used as sign of pleasure and romance. اسی کے ساتھ ساتھ کالج اور یونیورسٹی میں ہونے والے بہت سے پروگراموں میں شراب اور منشیات کی تعریفی کی جاتی ہیں اور انہیں خوشی یا مزے اور رومانس کی نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. The graduating youth usually purchase drugs through dealers or agents who are just a phone call away and their cell numbers are easily exchanged among peers. یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم عام طور پر منشیات کے کاروباریوں یا دکانداروں کے ذریعے منشیات خریدتے ہیں جو کہ صرف ایک فون کال کی دوری پر ہوتے ہیں اور ان کے فون نمبرز کا ساتھی طلباء ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے تبادلہ کرتے ہیں. The contact numbers of drug dealers and agents are also widely distributed in students' hostels, college cafeterias and other places that are generally hidden from the eyes of law enforcing agencies and convenient to the student. منشیات کے کاروباریوں اور ایجنٹس کے فون نمبرز یعنی کہ رابطہ نمبرز طلباء کے ہاسٹلوں، کالج کیفیٹیریاز اور ان تمام دوسرے مقامات میں بڑے پیمانے پر تقسیم کیے جاتے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور طلباء کے لیے قابل رسائی ہوتے ہیں. Regrettably, some elements of law enforcement agencies are also colliding with drug mafia. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر موجود کچھ عناصر بھی ڈرگ مافیا یعنی کہ منشیات کے کاروباری حضرات سے خفیہ طور پر ملے ہوئے ہوتے ہیں. This nexus has made the availability of the lethal drugs far more
convenient for the youth. ان رابطوں نے نوجوانوں کے لیے ان مختلف منشیات کی دستیابی کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے. Parents, if not engrossed too much in their career, can quickly perceive and recognize that their children are addicted to some illicit substance. اگر والدین اپنے پیشہ ورانہ کاموں میں زیادہ مشغول نہ ہو تو وہ بہت جلد ہی دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بچے کسی غیر قانونی چیز منشیات کے عادی ہیں. If parents notice that their children have deeply emaciated body, strong loss of appetite, difficulty in breathing and fatigue, strong nervous disturbance, long home absences, extra money demand, telling lie to get money, isolation, remaining away from others, long sleeping time, laziness, pale face, tremors in fingers, irregularities in work and studies, no interest in everyday life, red eyes, slurred speech, circles under the eyes, neglect of personal hygiene, and marks and traces of abuse on the body, they should immediately seek medical help for their children. اگر والدین دیکھیں کہ ان کے بچے کی صحت کمزور ہے، اشتہا کھو چکے ہیں، سانس لینے میں دشواری اور تھکاوٹ ہے، بہت زیادہ اعصابی بیماریاں یا کمزوریاں، گھر سے طویل غیر حاضری، اضافی رقم کے مطالبے، رقم حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، تنہائی، دوسروں سے دوری، زیادہ دیر کے لیے سونا، کاہلی یا سستی، پیلا رنگ، انگلیوں کی کپ کپی، کام اور مطالعے میں بے قاعدگی، روزمرہ زندگی میں عدم دلچسپی، سرخ آنکھیں، بولنے میں بڑبڑانا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، اپنی ذاتی صحت و صفائی کو نظر انداز کرنا اور جسم پر عادی لوگوں کی نشانیاں جیسے مسائل ہوں تو والدین کو چاہیے کہ فوری طور پر بچے کو طبی امداد فراہم کریں. Regrettably, our educational institutions do not train students how to manage academic stress. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے دباؤ سے نمٹنے کے لیے طالباؤں کو تربیت نہیں دیتے ہیں. Teachers should guide students that they should have realistic expectations regarding parental, social and academic pressure to avoid the pitfalls of illicit substance abuse. اساتذہ کو چاہیے کہ طلباء کی رہنمائی کرے کہ وہ غیر قانونی منشیات کی گڑھے میں گرنے سے بچنے کے لیے والدین، معاشرتی اور تعلیمی دباؤ کے بارے میں حقیقت پسندانہ توقعات رکھیں. Educating our students about the consequences of alcohol and drug abuse may only deter them for a little while. شراب اور دوسرے منشیات کے نتائج کے بارے میں بچوں کو آگاہ کرنے سے ہی ان کو کچھ وقت کے لیے ان سے باز رکھا جا سکتا ہے. We must also offer additional options such as experience programs under the guidance of trained health and physical education instructor, individual counseling and emphasizing the students to stay connected to family back home. ہمیں دوسرے متبادل راستوں مثلاً جسمانی صحت کی تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی، ورزشوں کے پروگرام، انفرادی طور پر پیشہ ورانہ مشاورت اور طلباء کا خاندان سے ربط رکھنا جیسے اضافی آپشنز بھی پیش کر دینے چاہیے. Moreover, every college should offer orientation weekends to create awareness among the students about spiritual, physical, psychological and societal repercussions of the abuse of drugs. اس کے علاوہ ہر کالج کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان منشیات کے استعمال کی روحانی، جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے آگاہی ہفتوں کا اہتمام کریں. Efforts should be made to control the use of tobacco in the campuses of education institutions because it is gateway to drug abuse. تعلیمی اداروں کی حدود میں تمباکو کے استعمال پر قابو پانے کے لیے کوشش ہونی چاہیے کیونکہ یہ منشیات کے لیے ایک گزرگاہ ہے. Most of the youths usually start with soft drugs like cigarette, chalia, gutka and pan and then move to hard drugs like heroin, opium and cocaine, ice and shisha etc. زیادہ تر نوجوان عام طور پر ہلکے منشیات مثلا سگریٹ، چھلیا، گٹکا اور پان سے آغاز کرتے ہیں اور پھر خطرناک مہلک منشیات مثلا ہیروئن، افیون اور کوکین، آئس اور شیشہ وغیرہ کی طرف جاتے ہیں. People who start smoking cigarettes or drink alcohol at young age are much more likely to experiment with illegal drugs than people who do not smoke or drink. وہ لوگ جو چھوٹی عمر ہی سے سگریٹ نوشی یا شراب نوشی شروع کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی بنسبت زیادہ آسانی سے غیر قانونی منشیات کا شکار ہو سکتے ہیں جو سگریٹ نوشی یا شراب نوشی نہیں کرتے. Supportive families and conducive atmosphere of educational institutions are essential to raising socially, mentally and physically healthy and well-adjusted children and preventing later adolescent problems. بچوں کو معاشرتی، ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند اور مطابقت پیدا کرنے والے بنانے کے لیے
مددگار خاندانوں اور تعلیمی اداروں کے اندر سازگار ماحول بہت ضروری ہے، اور بعد کی عمر میں پیدا ہونے والے مسائل کے تدارک کے لیے بھی۔ The challenges faced by many parents in balancing family and work life, juggling financial commitments with adequate support and leisure time for family to be together۔ بہت سے والدین کو خاندان اور باہر کام کی زندگی میں توازن پیدا کرنے، کافی مدد فراہم کرنے کے ذریعے معاشی وعدے پورے کرنے اور خاندان کے وحدت کے لیے فارغ وقت دینے جیسے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ Sometimes parents struggle with drugs abuse problems which affects their parenting skills۔ بعض اوقات منشیات کے استعمال کے مسائل کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے والدین کی پدرانہ مہارتیں متاثر ہوتی۔ Factors such as a lack of security, trust and warmth in parent-child relationships, a lack of structure in family life, and inappropriate discipline practices and insufficient limit setting can render children at greater risk of problem behaviors and consequent drug abuse and mental health disorders۔ عوامل مثلاً حفاظت یا تحفظ کی کمی، والدین اور بچوں کے درمیان تعلق کی اعتماد اور حدت، خاندانی زندگی میں ترکیب کی کمی، نظم و ضبط کے ناموزونیت اور ناکافی تعین حدود، بچوں کو ناقص رویے اور منشیات اور ذہنی صحت کی بیماریوں کے خطرات سے دوچار کرتی ہے۔ Adequate measures should also be taken by the authorities in education to implement compulsory drug education in every educational institution۔ ارباب اختیار کو چاہیے کہ نظام تعلیم میں مناسب اقدامات اٹھا کر ہر تعلیمی ادارے کے اندر منشیات سے متعلق لازمی تعلیم لاگو کروائے and train teachers to provide drug prevention education، اور ساتھ ہی اساتذہ کو منشیات کی روک تھام سے متعلق تعلیم دینے کے لیے تربیت دیں۔ Awareness campaigns should be run through mass media, theater and essay contests, lectures, declamation contests should be organized in schools, colleges and universities for awareness۔ ذرائع ابلاغ، تھیٹر، مضمون نویسی کے مقابلوں اور لیکچرز کے ذریعے آگاہی مہم چلا دینا چاہیے، اور اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے مباحثوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ Proper counseling for early users and anti-drug youth cell should be established in colleges and universities۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کم عمر کے عادیوں کی باقاعدہ مشاورت اور ڈرگز کے خلاف یوتھ سیل کی تشکیل کی جانی چاہیے۔ If these strategies are adopted with integrity and good faith, we can not only control but eradicate the evil of drug abuse from our youth in particular and society in general۔ اگر پوری ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ یہ حکمت عملی اپنائی جائے تو ہم ہمارے نوجوانوں سے بالخصوص اور معاشرے سے بالعموم منشیات کی برائی نہ صرف قابو میں لا سکتے ہیں بلکہ مکمل طور پر ختم بھی کر سکتے ہیں۔ منشیات ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امید ہے یہ سبق پڑھ لینے کے بعد آپ کو کافی حد تک منشیات کے حوالے سے آئیڈیا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو منشیات سے بچائے، آمین۔ والسلام۔